السلام علیکم، خوش آمدید۔ نیا دن رمضان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم۔ نیا دن ہے، رمضان اسپیشل ہے، اور یہ رمضان اسپیشل میں ہم ڈیلی روزانہ کی بنیادوں پر ایک خوبصورت سا ٹاپک، ایک خوبصورت سا موضوع آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ جب خوبصورتی کی بات ہوتی ہے تو آپ اپیرنٹلی جتنے مرضی خوبصورت ہو، لیکن جب تک آپ کا اخلاق خوبصورت نہیں ہے آپ خوبصورت ہوتے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے نا کہ جب منہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ اخلاقیات ہی انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہیں۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سیم پیج پر ہیں۔ اخلاق کے بغیر انسانوں کی جماعت انسان نہیں رہتی بلکہ حیوانوں کا ریوڑ کہلاتی ہے۔ اجتماعی زندگی کا اصل حسن احسان، اثار، حسن معاملات، اخوت، رواداری اور قربانی سے جنم لیتا ہے۔ ناظرین، جب تک اخلاقی حسن لوگوں میں باقی رہتا ہے وہ اپنے فرائض کو ذمہ دارانہ طریقے سے ادا کرتے ہیں، خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اور جب یہ حس مردہ اور وحشی ہو جاتی ہے تو پورے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام میں ایمان اور اخلاق دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کی پہچان ہی اخلاق سے ہے، اگر اخلاق نہیں تو مسلمان نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان ایمان کا تو دعویٰ کرے مگر اخلاقیات سے عاری ہو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ اخلاق کی اہمیت پر آپ سے پہلے ہم ایک حدیث شیئر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم نے ایک بار پھر زحمت دی ہے کہ گفتگو کریں اور ہمیں جو ہے آگاہی کی جو ہے وہ روشنی سے منور کریں۔ اسلامک اسکالر علامہ کمیل مہدوی صاحب ایک بار پھر ہمیں جو ہے وہ جوائن کر چکے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق سے بھرپور ہے، چاہے وہ کسی کا کچرا پھینکنا ہو یا پھر طائف میں آپ کے جوتوں میں آپ کے لہو مبارک کا بھر جانا، اور آپ میں یہ طاقت رکھنا کہ آپ کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے رسول آپ ان کے لیے جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اخلاق کا ایسا دامن ہاتھ سے انہوں نے نہ چھوڑا کہ وہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اخلاق کی اہمیت پہ ذرا کچھ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو زندگی کا لمحہ بلمحہ ہی اخلاق ہے، کوئی ایک لمحہ اسوہ حسنہ سے خالی ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے گا نا قرآن کریم میں حضور کی زندگی کا کون سا ایسا لمحہ تھا یا کون سا ایسا گوشہ تھا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر بطور سند نہ کیا ہو قیامت تک کے لیے۔ مثلا حضور کو عطا بچپن میں دیکھا، فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ جب یتیم تھے نا تو میں نے آپ کو پالا، یعنی اس وقت بھی حضور کو کی نسبت اپنے آپ کی طرف دی۔ حضور کو سفر میں دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدی، آپ سفر میں ہوتے تھے تو ہم آپ کی رہنمائی کرتے تھے۔ حضور کو تنگ دست دیکھا، فرمایا ووجدک عائلا فاغنی۔ حضور کے اخلاق کے کریمانہ کو دیکھا، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں۔ حضور کی رفتار کو دیکھا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں آپ کی زندگی کا کہ جو اسوہ حسنہ نہ ہو۔ حضور کے کردار کو دیکھا، فرمایا وما محمد الا رسول، آپ کی زندگی میں آپ محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے، یعنی بیٹھیں تو رسول، اٹھے تو رسول، بولے تو رسول، چپ رہیں تو رسول، جنگ میں جائیں رسول، صلح کریں تو رسول، سفر میں ہو تو رسول، وطن میں ہو تو رسول، نواسوں کو گود میں اٹھائیں تو رسول، بیٹی کے احترام میں بلند ہو تو رسول۔ کون یعنی وہ زمانہ کہ جہاں پر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے جو ہے نا وہ جھینپ جاتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اور آگے آیتوں میں ہے کہ وہ سوچتا تھا کہ کیا میں اسے اسی ذلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے رہنے دوں، یعنی وہ ذلت سمجھتے تھے نعوذ باللہ سے، یا اسے زندہ دفن کر دوں۔ ایسے زمانے میں آپ کا اپنی بیٹی کے لیے احترام میں بلند ہو جانا، باپ بیٹی کے لیے بلند ہو۔ کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، جب بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی حضور احترام میں بلند ہوتے تھے، نہ صرف بلند ہوتے تھے بلکہ ان کی پیشانی اتھر کا بوسہ لیتے تھے، وہ اجلسہا فی مجلسہ ہی، انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے، پھر بیٹی کو سونگتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے استشمام
کیوں کرتے ہیں بعض ازواج رسول، ان سے روایت ہے، تو حضور نے فرمایا انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں اپنی بیٹی سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ تو ان کی اپنی جنت وہ بیٹی میں محسوس کرتے تھے۔ انک لعلی خلق عظیم فرمایا۔ پھر حضور چادر اوڑھ لی تو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، کمبل اوڑھ لیا یا ایھا المدثر۔ ان کے بیت کو دیکھا فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان کے اہل بیت کو دیکھا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ہر رجس سے دور رکھا ہے آپ کو، ہر نجاست سے دور رکھا ہے آپ کو، آپ کے خانوادے کو۔ تو اخلاق کی وہ عالی ترین اگزامپل سیٹ کر کے گئے، اور کہہ کے بھی گئے کہ مجھے بھیجا کیوں گیا۔ دیکھیں عربی زبان میں گرامیٹیکلی انما کا جہاں کہیں لفظ آئے نا، انما کا مطلب ہے کہ بس یہ، اونلی دس، اس میں حصر ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا صرف یہی بات ہے بس۔ تو حضور نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آپ کا موضوع ہے، مجھے صرف بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاقی قدروں کو کمال تک پہنچا دوں۔ اس میں بڑی گہرائی حضور کے اس کلام میں، یعنی حضور نے سب سے پہلے تو یہ سمجھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیسک ہیومن ویلیو تو رکھی ہے، وہ تو چاہے اس کا دین ہو یا نہ ہو۔ سچ بولنا ہر ایک انسان کو اچھا لگتا ہے، امانت کی رعایت کرنا ہر انسان کے لیے اس کو محبوب ہے، چاہے کوئی کسی دین کو نہ مانتا، چاہے کوئی ایتھسٹ ہو، ملحد ہو۔ اگر کوئی کوئی جانور بھی کہیں راستے میں ہے اور وہ آپ کی مدد چاہتا ہے تو اس کے لیے کسی دین کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے لیے انسانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک فطری طور پر اخلاقی قدریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہوئی ہیں۔ حضور نے کہا میں تو آیا ہوں کہ ان قدروں کو کمال تک لے کے جاؤ، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا مسلمان تو پہلے ہوتا ہوا ہے جو اچھا انسان ہو، جب اچھا انسان ہے تب جا کے اچھا مسلمان ہے۔ تو چاہے بیٹی کے ساتھ ان کا معاملہ ہو، نوازوں کے ساتھ معاملہ ہو، اصحاب جانثار کے ساتھ ان کا معاملہ ہو، دشمن کے ساتھ ان کا معاملہ ہو۔ ایک جگہ روایت کو میں نے دیکھا کہ ان کے فرزند حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے جو تھے ان کی وفات ہو گئی، اسی وقت سورج کو گرہن لگ گیا، تو بہت سارے کفار یہ کہنے لگے کہ دیکھو محمد کا دین تو سچا ہے، ان کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، سورج کو گرہن لگ گیا۔ کوئی عام انسان ہوتا نا جیسے فقط لوگوں کو اپنی طرف گھیر لینا ہے، اس کے لیے بڑا آسان موقع تھا، وہ کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل ایسی بات ہے، ایسا ہی ہے، اور حضور تو سچے دین کی طرف بلا رہے تھے تو وہ بلا لیتے اس طرح سے۔ لیکن ملتا ہے تاریخ میں کہ حضور آئے، ان کے درمیان آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو ان الخسوف والکسوف، یہ جو سولر اکلپس اور لونر اکلپس ہوتا ہے، چاند گرہن سورج گرہن، یہ آیتان من آیات اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ میرے بیٹے کی وفات پر نہیں ہوا ایسا، تم یہ نہ سمجھ لینا یہ اللہ کتنے تبلیغ میں سچے تھے، کتنے پیغام میں سچے تھے کہ اس وقت ایک فائدہ اٹھایا جانا وقتی طور پر ممکن تھا، اسے بھی انہوں نے سچ کہا کہ جو ہے نا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے جب یہ نشانی واقع ہو جائے تو دیکھو نماز حیات پڑھو، اس کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ میں سوچتا رہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت صرف خاموش رہ جاتے، بہت سارے لوگ ویسے ہی مسلمان بن جاتے، آپ کو کیا ضرورت تھی اس کلیئرفیکیشن کی، اس ایکسپلینیشن کی۔ شاید حضور کا جواب یہ ہو کہ دیکھو میں فقط کسی خاص زمانے کے لیے نہیں آیا، میں قیامت تک کے لیے آیا ہوں۔ بعد میں آنے والا کوئی سائنٹسٹ، بعد میں آنے والا کوئی محقق، وہ جب تحقیق کرتا ہو کہتا کہ یہ تو سورج گرہن چاند گرہن تو ایک نارمل جو یونیورسل ایک پروسیس اس کے تحت ہوتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت محمد نے لوگوں کو نہیں بتایا اور اس کا ایک فائدہ اٹھا لیا، تو پھر آج کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی اس مذہب کی یا اس پیغام کی؟ تو حضور نے قیامت تک کے لیے ایسا کردار پیش کیا کہ وہ بقول مولانا اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم ہو گئے، وہ ایک جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ حضور کے سامنے لوگوں نے پتھر اٹھا لیے، تلواریں اٹھا لیں، لیکن کوئی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا، کہ کسی میں یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ ان کے کردار پر انگلی اٹھائے، بلکہ انہوں نے وہ کردار پیش کیا، وہ ان کے خانوادے نے، کہ قرآن تو بعد میں نازل ہونا شروع ہوا نا جب اعلان نبوت فرمایا ہے 40 سال بعد، لیکن حتیٰ اس سے پہلے نزول قرآن سے پہلے ان کی زندگی کا کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو، یعنی پہلے خود عمل کر کے بتلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا، اخلاق کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ اے محمد پہلے انہیں قرآن بن کر دکھا دو، پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنو، پہلے خود بن کر دکھاؤ۔ تو وہ انہوں نے خود قرآن بن کر دکھلایا۔ صادق اور امین کا جو ہے نا لقب ان سے کہلوایا کہ جس معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا تھا، خیانت کی جاتی تھی، کہا نہیں میں نبوت کا اعلان بعد میں کروں گا، پہلے مجھے سچا تو مانو، پہلے مجھے امین تو مانو۔ تو خود قرآن بن کر دکھلایا اور اس کے بعد قرآن پڑھ کر سنایا۔ اور میں یوں کہوں گا کہ جب بعد میں پھر آیتیں بھی بعد میں نازل ہوئی، مسلمان ہوئے لوگ، پھر اس پہ لوگوں نے عمل بھی کیا، یعنی
اگر آیتیں نازل ہوں اور اس پر عمل کیا جائے تو وہ مومن ہوتا ہے، اور عمل کر لے اور پھر آیت نازل ہو تو وہ امیر المومنین ہوتا ہے۔